محترم احباب کرام اور معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب روشن آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات و فرامین ہمیں دے کر اور بہت ساری عظمتیں اس امت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر احسان عظیم فرمایا۔ اگر پھر بھی میں اور آپ اور پوری امت نہ سدھرے، اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور فرامین اور احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ارشادات پر کان نہ دھرے، تو پھر ہمارا ہی نقصان ہے۔ کسی کا کیا نقصان ہوگا جب ایک آدمی دنیا کے اندر جس بات کو آج پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ اسلام پر چلنے کے سوا اور اسلام کے لاریب کتاب قرآن مجید پر عمل کرنے کے سوا دنیا اور آخرت دونوں میں ہی خسارہ ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا ہی خسارہ ہے، نقصان ہے۔ غرض اس بندے کی دنیا بھی بدمزہ ہوتی ہے اور بے سکون رہتا ہے، اور آخرت میں بھی پھر وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے۔ جو آدمی مذہب اسلام پر رہتے ہوئے اسلام پر عمل نہ کرے۔ گزشتہ سے پیوستہ بات چل رہی ہے عدل و انصاف کی، کہ انسان خود اپنی ذات میں اور اپنی ذات کے علاوہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، حقوق العباد، معاملات میں، تجارت، ملازمت، پیشہ، سب اس میں روزمرہ زندگی کے تمام ضروریات آ گئے، ان سب میں عدل و انصاف قائم کرے۔ تو یہ اسلام کا اس سے مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی میں عدل کو قائم کرو۔ یہ 6 فٹ کا بدن، 7 فٹ کا قد آپ کو دیا گیا، آپ کو اس پر پورا اختیار ہے، پورا کنٹرول ہے، کسی کو کوئی قبضہ نہیں آپ کے اس بدن پر۔ آپ اس بدن پر پورا حکمران بھی ہے، سربراہ بھی ہے، نگران بھی ہے، سب کچھ آپ ہی ہیں اس کے بڑے۔ انسان اپنے اس قد کا، اپنے اس بدن کا، اپنے اس جسم کا خود حکمران۔ تو باہر کی زندگی، لوگ، حکمران، مملکت، تنظیم، کمیٹی، معاشرہ، پورے گھر والے، اس کو میں کیسے بناؤں، اس سے زیادہ اہم، اس سے بھی پہلے مطالبہ شریعت کا انسان کی خود اپنے ذات سے ہوتا ہے کہ پہلے اس 6 فٹ کے قد کو، 6 فٹ کے بدن کو سدھارو۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سب سے پہلے خود اس کے نفس کے بارے میں مطالبہ کیا گیا کہ خود اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے۔ تو سب سے پہلے انسان سے خود اس کی ذات کا مطالبہ ہوتا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ عدل کے حوالے سے کہ انسان اس کو اپنی ذات کے اندر اتارے۔ اب اس کے بہت ساری باتیں اور بہت سارے پہلوؤں پر بات ہو گئی۔ ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ اپنی ذات پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں ہم اس کو عدل نہیں سمجھتے کہ کسی دوسرے کے ساتھ ناانصافی ہو، کسی دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی ہو، کسی دوسرے کے ساتھ فریب ہو، فراڈ ہو، سازش ہو، تو اسی طرح شریعت کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان اپنے تمام جتنے بھی اس کے حقوق ہیں، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، کہ آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے کہ انہیں بقدر ضرورت نیند دے دو، آرام دے دو۔ انسان ایک چلتی مشین ہے، مشین جب تھک جاتی ہے تو ظاہر بات ہے آگے کام نہیں کر سکتی، نہ دنیا کے کام ہو سکتے ہیں نہ آخرت کے کام ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حق، کہ آپ کا اہل خانہ ہے اس کا بھی آپ پر حق۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دن بھر دنیاوی کاموں میں لگے رہیں
اور رات بھر بھی اسی طرف آپ کی توجہ، گھر والوں کو آپ وقت نہ دے پائے تو یہ ظلم ہے، اور رات بھر آپ عبادت کرتے رہیں اور دن بھر روزے سے رہیں، گھر والوں کا کوئی خیال نہیں، تو یہ ظلم ہے۔ شریعت ایک اعتدال ہے، اعتدال، عدل کا، اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ عدل۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کو مجھے کوئی ایک لفظ میں سمجھا دو کہ اسلام کیا ہے، تو بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے، اسلام کے ارکان آپ سمجھائیں، ہر رکن پر پوری بحث کریں، ایک ایک بات اس کو سمجھا دیں، تو بہت لمبی بحث ہے اسلام کو کسی کو سمجھانا۔ لیکن آپ اگر یہ بتائیں کہ اسلام کو میں ایک لفظ میں کسی کو سمجھا دوں، تو یہی لفظ ہے کہ اسلام کا دوسرا نام، دوسری تعبیر کیا ہے؟ عدل۔ دیکھیں قرآن مجید میں بعض آیات ایسی ہیں جو پوری قرآن کا خلاصہ ہے، اس طرح بتاتے رہتے ہیں کہ پوری قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، جہاں پہ انبیاء اور قصص کا ذکر ہے، انسان کی ہدایت کا ذکر ہے، انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا ذکر ہے، اور اللہ کی تعریف کا ذکر ہے، پوری قرآن میں چلے۔ اور عدل یا اسلام کا پورا خلاصہ اس آیت میں دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، ہم نے آپ کو کتاب دی حق کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اور اسی طرح عدل کی دوسری آیت، فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا اور خیرا یرا، دونوں کا ذکر، کہ جو کوئی اپنا قلم بھیج دے گا، زبان بھیج دے گا اور اپنا کردار بھیج دے گا، اس کا بھی حساب ہوگا، رائی کے دانے کے برابر، فمن یعمل مثقال ذرۃ، تو اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ جو اچھا عمل لے کر آئے گا، اچھی خصلت لے کر آئے گا، رائی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کی کیا حیثیت، تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور کوئی برائی لے کر آئے گا تو اس کا بھی حساب ہونا ہے۔ تو یہ قرآن کے اندر عدل کا خلاصہ ہے اس آیت کے اندر، اور میں نے بتایا اسلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ عدل۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی ذات کے ساتھ آپ نے عدل کرنا۔ شریعت مطہرہ میں حدیث میں روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مہمان بن کے ٹھہرے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، رات کھانا کھایا ہے، مقیم رہے ہیں رات ان کے پاس، تو آپ نے دیکھا کہ میرے میزبان جن کا میں مہمان ہوں وہ رات بھر نوافل پڑھ رہے ہیں اور دن کو میرے پاس ہیں، اور اکثر اوقات ان کا ذکر و اذکار میں لگا۔ جب ایک دن ایک رات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الدرداء کے پاس ٹھہرے رہے بطور مہمان، تو آپ نے حضرت ابو الدرداء کو رخصت کرتے وقت ایک جملہ کہا، وہ یہ کہ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ۔ مفہوم یہ ہے کہ اے ابو الدرداء، میں نے آپ کے سارے معمولات دیکھ لیے، ایک دن ایک رات رہ کر روٹین آپ کی دیکھ لی، کیا شیڈول آپ کا ہر دن، تو وہ یہ دیکھ لیا کہ آپ عبادات کو زیادہ وقت دے رہے ہیں، حالانکہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اس پر بھی ثواب ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو وقت دو، آپ اپنی آنکھوں کے لیے وقت نکالو، انہیں کچھ نیند فراہم کرو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت ابو الدرداء کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت سلمان یہ کہہ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق سلمان، کہ سلمان سچ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ کہنے لگے کہ میں آج کے بعد پوری زندگی ہر دن ایک قرآن پڑھوں اور رات بھر نوافل پڑھوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا، اور یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ ہر چیز کا آپ پر حق۔ تو ہم نے ان چیزوں کو اسلام سے نکالا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ یہ چیزیں اسلام میں داخل نہیں، بھائی کا حق دینا یہ اسلام کا ہے، اسلام کا حکم ہے، والدین کا حق دینا یہ اسلام کا حکم ہے، اور گھر والوں کا حق دینا اسلام کا حکم ہے، آرام کرنا اسلام کا حکم ہے۔
تو ہم کسی ایک چیز کو کرتے ہیں، دوسرے چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آرام اتنا کیا کہ سارے حقوق پر پانی پھر گیا، یا تلاوت اتنی کی، نماز رہ گئی، دوسرے حقوق رہ گئے۔ تو اسلام جو ہے درمیان میں اعتدال کا درس دیتا ہے، ایک درمیان میں شاہراہ مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، درمیانی سڑک ہے، نہ بہت زیادہ اس ایکسٹریم، اس انتہا پہ جانا، نہ بہت زیادہ اس انتہا پہ جانا۔ اسلام اس چیز کا درس دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ذات کے اندر اسلام عدل کا حکم دیتا ہے، اسی طرح قانون کی نظر میں بھی سب برابر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے مجلس میں، ایک صحابی آئے، اور وہ صحابی، غربت کا زمانہ تھا، آپ کے پاس، لوگوں کے پاس دو چادریں ہوتی تھیں، ایک جسم کو چھپانے کے لیے، ایک سطر کو چھپانے کے لیے تہبند بنا کر، آپ کے پاس ایک چادر تھی۔ ان کا جو جسم تھا، بدن ننگا تھا، صرف ایک چادر سے سطر چھپائے بیٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ان کو ایک چھڑی ماری، اور اس کے بعد باتیں کرنے لگے۔ وہ صحابی اٹھ گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، لہٰذا میں اپنا بدلہ لیتا ہوں آپ سے۔ تو سب صحابہ حیران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے سراپا پیکر، تو آپ نے کہا کہ آپ نے بدلہ لینا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا کہ جی ہاں، مجھے بدلہ لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی ان کو ہاتھ میں تما دی اور کہا کہ اپنا بدلہ لے لو پورا پورا۔ جب صحابی نے چھڑی ہاتھ میں لی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے مارا تو اس وقت میرا بدن پر کپڑا نہیں تھا، میرا بدن ننگا تھا، تو آپ بھی اپنے جسم مبارک سے کپڑا اتار دیں، اپنی قمیص کو آپ جو ہے نکال دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ کو ادا کرنے کے لیے، دنیا کو یہ تصور دینے کے لیے کہ ذات میں عدل قائم کرنا، کسی ایک طرف پلڑے کو نہیں جھکانا، تو آپ نے قمیص اتار دی۔ چنانچہ وہ صحابی یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، چھڑی ان کے ہاتھ میں تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص اتار دی، تو آپ فوراً ان کے پشت سے لپٹ پڑے اور مہر نبوت کو بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ، میرے والدین آپ پہ قربان، کون ہو سکتا ہے جو آپ سے بدلہ لے اور آپ کو چھڑی مارے؟ ہم تو ایک کھانٹا چبھنے کے لیے آپ کو برداشت نہیں کرتے، لہٰذا میرا مقصد حاصل ہوا، میں آپ کے اس بدن پر، اس پشت پر لگی مہر نبوت سے بوسہ لینا چاہتا تھا، لہٰذا آپ اپنے عدل و انصاف پر قائم رہے اور میرا مقصد بھی حاصل۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے میں مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے اندر عدل و انصاف کا پیغام دیا کہ ذات کے اندر عدل و انصاف قائم کرو۔ بڑے نے چھوٹے کو مارا، اب چھوٹا جب بدلہ لینے آتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ تم بے ادب ہو۔ بھائی عدل و انصاف شریعت ہمیں کہتی ہے، اور چھوٹا اتنا ہی بدلہ لے سکتا ہے جتنا اس نے وہ کام کیا ہو۔ اس وجہ سے عدل و انصاف کا شریعت حکم دیتا ہے۔ اسلام کا دوسرا نام میں نے بتایا کہ عدل و انصاف، اور قانون کی نظر میں نے کہا کہ سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہ غریب کو قانون، شریعت مطہرہ سزا دے اور امیر کو معاف کر دے، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہو گئی کہ وہ اپنے شریعت مطہرہ کے اندر احکامات میں تبدیلی کرتے، جو سرمایہ دار اور جو بڑی حمیت کا مالک، اس کو سزا نہیں دیتے، اس کو معاف کر دیتے، اور جو نچلے طبقے کا آدمی ہوتا تو اس پر شریعت لاگو کر۔ تو قانون کی نظر میں سب برابر۔ یہاں پہ میں آخر میں سب سے زیادہ اس بات کو اہمیت دیتا ہوں، وجہ اس کی ہے کہ ہمارے درمیان یہ بات بہت گردش کرتی ہے۔ سب سے پہلے اگر میں یہاں سے بات کرتا ہوں یا وہاں سے آپ اپنے گھر میں، اپنے متعلقین میں، اپنے احباب میں، اپنے معاشرے میں بات کرتے ہیں، تو جواب کیا آتا ہے کہ آج کل عدل کہاں ہے؟ یہی جواب آتا ہے کہ جناب آج کل عدل کہاں ہے؟ جس عدل کی آپ بات کر رہے ہو، جس عدل و انصاف کی آپ بات کرو، انصاف کہاں ہے؟ میں کیسے عدل قائم کروں؟ تو میں اس کو تعبیر دیتا ہوں کہ آج کل عدل کیسے ممکن ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا سب کے، تو اس کا جواب ذرا سنیں۔ دیکھیں، ہم سب مسلمان ہیں،
کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، عقیدہ و ایمان ہے. تو مسلمان، سب سے پہلے میں یہ بات کہوں کہ مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتے. میں نے پہلے بھی کئی بیانات میں ان چیزوں پر زور دیا ہے کہ مسلمان ماحول سے متاثر نہیں ہوتا. میں آخری بات کو آپ کی اجازت سے 2 منٹ لے کر سمیٹ لیتا ہوں کہ مسلمان ماحول سے متاثر نہیں ہوتا. بہت اہم سوال. ماحول یہ کہہ رہا ہے کہ عدل و انصاف نہیں، اور شریعت آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ عدل و انصاف قائم کرو. تضاد آ گیا سب کے سینوں میں یہ سوال. اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ مسلمان ماحول سے متاثر نہیں ہوتا. مسلمان ماحول کو متاثر کرتا ہے، مؤثر بنتا ہے، دوسرے کو عدل و انصاف کا پیغام دیتا ہے کہ عدل و انصاف یہ ہے. میری ذات کو دیکھ، میں نے کیسے عدل و انصاف کیا لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، معاشرے میں، گھر والوں کے ساتھ. کیوں؟ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دوسروں کا حق دیا یا نہیں. میں کہوں کہ میرا حق دو، آپ کہیں گے کہ میرا حق دو، وہ کہے گا کہ میرا حق دو. دینے والا کون ہے؟ سب سے پہلا سوال اسلام میں یہ ہے کہ اپنا حق دو. اللہ تعالیٰ آپ کا حق واپس کروا دے. ابھی نہیں صحیح، کل کے دن واپس ضرور کر دے گا. اگر حق واپس ملا بھی نہیں دنیا کے اندر تو یاد رکھو اللہ کی عدالت تو ایک دن ضرور قائم ہوگی. آپ بتا رہے ہو کہ مجھے تو اوپر سے کوئی عدل نہیں مل رہا، صاحب اختیار اور اقتدار لوگ مجھے عدل نہیں دے رہے، میں کیسے عدل قائم کروں؟ بھئی شریعت آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ آپ اپنے دائرہ کار میں، ملازم ہو اپنے دائرہ کار میں، معلم ہو اپنے دائرہ کار میں، اسٹوڈنٹ ہو، طالب علم ہو، پڑھ رہے ہو، سفر کر رہے ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں ہو آپ اپنے دائرہ کار میں عدل کو قائم کرو. بس اسلام کا آپ سے اتنا مطالبہ ہے. میں نے کہا کہ 6 فٹ قد بدن پر آپ حکمران، کوئی اور نہیں. میں اور آپ پورے گھر کے بڑے نہیں، میں اور آپ پورے معاشرے کے بڑے نہیں، میں اور آپ پوری مملکت کے بڑے نہیں، اس بدن کے تو بڑے. لہٰذا اس سے مجھے اور آپ کو اسلام کی طرف سے مطالبہ ہوگا. اس وجہ سے میں اور آپ صرف اس میں عدل قائم کرے. اللہ تعالیٰ ہمارا حق ایک دن ضرور دلوانے والا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ذات میں، معاشرے میں، گھر میں اور آپ عدل قائم کریں گے تو ایک دیا جلے گا، اس کو دیکھ کر دیے سے دیا جلتا ہے اور پورا معاشرہ روشن ہو جاتا ہے. اللہ پاک عمل کی